احمد آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے اور ہمیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی جوائن کر رہی ہیں، کاؤنسلر ہیں، ماہر نفسیات ہیں، آتھر ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک ان کی جو اسپیشلٹی ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر عفاف منظور نے ہمیں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ آغاز کر لیتے ہیں، جنگ ہو یا اس طرح کی خبریں ہوں یا جو ہیپننگز اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں، کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک کوئی بری خبر دیکھنی پڑتی ہے، ہر ایج گروپ کے جو لوگ ہیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن بالخصوص اگر بچوں سے ہم شروع کر لیں کہ ایسے دور میں جب ان کے ہاتھ میں فون ہے، اگر ہم ان سے نیوز بند کر دیں گے، چینل بند کر دیں گے تو وہ انسٹاگرام پہ دیکھ لیں گے، وہ فیس بک پہ دیکھ لیں گے، چلیں اگر ٹویٹر نہیں بھی یوز کرتے بچے، یوٹیوب پہ اکثر کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں درمیان میں کوئی نیوز آ جاتی ہے۔ تو کس طرح اس دور میں بچوں کو تیار کیا جائے، کس طرح سے انہیں سمجھایا جائے، کس طرح سے ڈیل کیا جائے جب یہ سب ہیپننگز خوفناک قسم کی ان کے سامنے ہو رہی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ نیلم فار ہیونگ می ان یور شو. اور ابھی آپ نے جو بات کی اس میں ہمارے سامنے دو پرسپیکٹیوز نظر آتے ہیں. ایک بچے وہ ہیں جو ڈائریکٹلی اس وار سے افیکٹڈ ہیں, دوز چلڈرن ہو آر دا پارٹ آف دس وار. اور دوسرے بچے وہ ہیں جو کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ نفسیاتی طور پر ان سارے سرکمسٹانسز سے متاثر ہوتے ہیں. سو ہم اگر ان دونوں کی سچویشنز کو ڈفرینٹلی ڈسکس کریں تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. سب سے پہلے تو وہ بچے جو کہ ڈائریکٹلی وار کا پارٹ بن چکے ہیں. یونیسیف ہی رپورٹ کرتا ہے کہ 2024 کا جو ایئر ہے وہ ایئر اپنی ہسٹری میں وہ یہ رہا ہے کہ جس میں میکسیمم نمبر آف چلڈرن ہیو بین دا وکٹم ڈائریکٹلی ان دا وارز. اور اراؤنڈ 47 ملین چلڈرن جو ہیں 2024 میں وہ وار سے وکٹمائزڈ ہوئے ہیں. اور وہ وکٹمائزیشن صرف ایسی نہیں ہے کہ وہ کہنے کی بات ہے, آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ان کی ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن اس سے افیکٹڈ ہے. جب ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن افیکٹڈ ہے وار میں, آپ کو پتہ ہے بہت سارے بچوں کو ویکسینیشنز چاہیے ہوتی ہیں, انہیں بیسک ہیلتھ فیسلٹیز چاہیے, سب سے بڑی چیز یہ کہ انہیں فوڈ چاہیے جو کہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہوم لیس جو ہے وہ ہونا, پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے اوے ہیں, ان سے پیرنٹس دور ہیں ان سے. اور اس کے بعد پھر بہت سارے ایسے بچے جو کہ زخمی حالت میں یا پھر بہت ساری ڈسیبلٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں. سو یہ وہ بچے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی وار کے افیکٹڈ ہیں, اور یہ نمبر اس وقت دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے جو کہ ہسٹری. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ درست 2024 ہم نے خود بھی بالکل وٹنس کیا کہ جس سال میں 18,000 بچے شہید ہونے کی ہمیں نیوز دینی پڑیں گی, تو یقیناً اس سے زیادہ شاید ہی بچوں کی درست تاریخ میں بچوں کے اعتبار سے کوئی برا نیلم سال نہیں یقینی گزرا طور ہوگا. پہ اس سے زیادہ بری خبر کیا ہو سکتی ہے. یہ تو وہ لوگ تھے نا جو شہید ہو گئے, جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن اس کے ساتھ ہزاروں وہ بچے ہیں. اگر ان میں سے کسی کا ایک بھی پیرنٹ جو ہے وہ خدا نخواستہ دنیا سے چلا گیا ہو اس جنگ کی وجہ سے, یا دیگر جو جنگیں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں موجود ہیں, تو اس بچے کی تو پوری لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی. اگر وہ بچے نے کوئی ایسے مناظر دیکھ لیے کہ ان کے والدین تو جو ہیں وہ حیات ہیں, لیکن اس طرح کے مناظر انہوں نے دیکھ لیے کہ جو جنگ زدہ مناظر جس طرح سے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے اوپر یقیناً ایفیکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ سے موجود ہیں, میں چاہوں گا آپ وہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جی, تو ہم یہ بات کریں کہ وہ بچے, تو آپ دیکھیں گے ان کے بچوں کے اندر جنگوازم جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور ان کے اندر شدت پسندی جو ہے وہ تعمر رہتی ہے. اور یہ صرف آپ یہ مت سوچیں کہ اگر 2024 میں ایسا ہوا ہے تو وہ صرف اس سال کی بات ہے. اس 2024 نے تھرو آؤٹ جب تک وہ جنریشن رہنی ہے, بلکہ انٹر جنریشن جو افیکٹس ہیں وہ جاتے ہیں اس وار کے اور اس وار افیکٹڈ ایریا کے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کہ اس طرح سے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سارے اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں, تو ان کے کیا حالات ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ سب کچھ وکٹمائزیشن دیکھ رہے ہیں, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو کہ شاید کسی بڑے کے لیے دیکھنا, کسی ایڈلٹ کے لیے بھی دیکھنا تکلیف کی بات ہے. ابھی میرے پاس جو بچے کلینک پہ آتے ہیں, تو آپ یقین کیجئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ان بچوں کی سائیکالوجی کیا ہو چکی ہے. 2 بچے میرے پاس اس ٹائم ایسے آ رہے ہیں, میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں. 2 بچے ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایسے آ رہے ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے سائیکولوجیکلی کسی ٹراما کا شکار تھے, لیکن ڈیورنگ وار ڈیز انہوں نے وہ جو سب کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھا اور اپنی ٹی وی اسکرین پہ ان کا جو چل رہا تھا,
اب وہ اس قدر اس سے ٹراماٹائز ہو چکے ہیں، مزید ٹراماٹائز ہو چکے ہیں کہ وہ ہر وقت اس بے چینی کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ ابھی کوئی بام بلاسٹ ہو جائے گا، وہ اسکول نہیں، ایک بچہ تو اسکول ہی نہیں جا پا رہا. یعنی یہ صرف اس کے نفسیاتی اثرات ہیں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ہمارے ملک میں بھی انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی ہم نے وٹنس کیا ہے کہ اسکولوں میں بھی اٹیکس کیے گئے، مدرسوں میں بھی اٹیکس کیے گئے، بچوں کی جو اسکول کی بسز تھیں اس پہ بھی اٹیکس کیے گئے. تو ان کی وجہ سے بچوں کے نفسیاتی مسائل، جو کہ بچے دیکھیں سینسٹیو بچے بھی ہوتے ہیں، سب بچے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ بس سنا دیکھا اور اس کا ایک حصہ بن گیا. ہم بہت ہنسی مذاق میں بھی چیزیں اڑا دیتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے جنگ کا مذاق بھی بنایا ہے، ہم نے اس کو نیو نارمل کا نام بھی دیا ہے. بٹ اٹ ہیپنس ناٹ لائک دس. آپ کو سائیکولوجیکلی تھرو آؤٹ دا لائف آپ کو ٹراماسائز میں گزرنا پڑتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو آپ نے یقیناً یہ حقائق ہیں ہمارے اس دور کے کہ اب یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے نیلم نے بھی آغاز میں کہا کہ شاید یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم بچوں سے ان کی ڈیوائسز لے کے رکھ دیں، یہ جو ٹی وی ہے وہ بند کر دیں. کہیں نہ کہیں سے وہ جب اسکول بھی جائیں گے تو اطلاعات ان تک پہنچتی ہیں، وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر حل کیا ہے؟ کس طرح سے ہم بچوں کو کیا چیزوں کو روکنے سے یہ حل نکلے گا، یا پھر ان کو کچھ اچھے انداز سے جو پیرنٹس ہیں یا جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو سمجھائیں، وہ بتائیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور کس طرح سے پھر بچوں کی ہم جو ذہنی صحت ہے اس کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کریکلم میں بھی بہت ساری چینجز ہمیں نظر آتی ہیں. ہم نے کریکلم میں اس ٹائم سسٹینیبلٹی کو بھی دیکھا، اور ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ جو اس وقت کریکلم میں ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور جو کریکلم ڈیولپرز ہیں اس کو فوکس بھی کر رہے ہیں، وہ پیس کریکلم کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب وہ پیس کریکلم جو ہے اس کے بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ریسنٹلی لاسٹ فیو ایئرس میں بہت زیادہ ٹیررزم کی صورت میں یا وار کی صورت میں بچوں نے چیزیں وٹنس کی ہیں، وہ ان کو نیوٹرلائز کر سکیں، اور بچوں کی سائیکالوجی، بچوں کی سوشلائزیشن میں، بچوں کے انٹر ریلیشن شپس میں وہ چیزیں انہیں بتا سکیں کہ پیس جو ہے دیٹ از دا الٹیمیٹ سولوشن فار ایوری ڈفرینسز جو بھی ہمارے بڑوں نے، یا آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے جو دنیا میں ڈفرینٹ لیڈرشپس ہیں، انہوں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا، ایک کلچر کریٹ کر دیا وار کا. سو بچے تو بہت انکلوسیو ہوتے ہیں. بچے کبھی بھی یہ نہیں چاہتے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کو نیچرلی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سب کے ساتھ محبت کرنی ہے. ہم بڑے ہیں جو انہیں سکھاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں. ایون ہم یہاں تک بتاتے ہیں کہ ڈرائیور کا بچہ ہے، تم نے اس سے بات نہیں کرنی ہے. بعض اوقات ہم رشتہ داروں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری پھپھو کا بچہ ہے، تم نے اس سے بات نہیں کرنی ہے. اور آپ کہاں پہ ایک کلچرل ڈفرینسز کریٹ کر رہے ہیں، آپ ریلیجیس ڈفرینسز وار کی بیس کے اوپر کریٹ کر رہے ہیں، جو کہ گلوبلی افیکٹ کرتا ہے. سو یہ پیس کریکلم کی جو انکلکیشن ہے ان دا کانٹینٹ، اس کی وجہ سے کافی چیزیں بہتر ہیں. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، بٹ تھنگس آر ناٹ ان کنٹرول. آپ دیکھیں کریکلم تو صرف ایک چیز ہے جو کہ ایک چار دیواری میں پڑھایا جا رہا ہے ایک بک کے اندر ہے. اصل میں تو ہڈن کریکلم ہے نا، جو ہڈن کریکلم ہے وہ آپ کے سارے انوائرمنٹ میں موجود ہے. تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس میں بہت زیادہ رول ہے ہمارا میڈیا کا، کہ میڈیا اس طرح سے پورٹرے کرے. میڈیا کے پاس کو سینسرشپ چیزیں ہونی چاہیے جو کہ جن کو شو نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کے یہ جو ارباب اختیار ہیں جو کہ سارا اس وقت دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، بہت شدت کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ آپ جتنا مرضی کنٹرول کریں. آپ دو ملکوں کی اس ٹائم جنگ دیکھتے ہیں، اور وہ کنٹرول میں سچویشن آتی ہے تو آپ ایک نئی جنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. سو اس ساری صورتحال میں بچے بہت زیادہ وکٹم بن رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ بچے صرف بچے نہیں ہیں، یہ ہماری جنریشن ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، جنہوں نے کل کو صرف اپنے ملک میں جو ہے وہ پیس نہیں لے کے آنا، اپنے ملک کا مستقبل نہیں بننا، بلکہ اس گلوبل ورلڈ کا جو وہ حصہ ہے. سو ہمیں گلوبل اپروچ کی ضرورت ہے اس ٹائم. ڈاکٹر عفاف، میں آپ سے In one school or in one setting or in one country, we need to understand globalization at the moment. ابھی پاکستان کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے، انڈیا سے ابھی ایک صورتحال یا جنگی صورتحال بنی، اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ شاید جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم یہ ضرور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اس طرح سے بہتر نہیں ہیں،
اور آن اینڈ آف بین بھی لگتا رہتا ہے, کبھی فلم پہ, کبھی سٹارز پہ, کبھی پولیٹیکلی. لیکن اب کے بچوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے وہ جو انٹرویوز لیے جا رہے تھے, وہ انٹرویوز چلائے جا رہے تھے, وہ جو ایک ڈی ہیومنائزنگ لینگویج پاکستانیوں کے بارے میں, وہاں کے جو بچے ہیں وہ بھی معصوم ہیں. ان کو جب ٹی وی چینلز پہ ان کا میڈیا دکھا رہا ہے کہ جی کراچی کو تباہ کر دیا, یہ کر دیا, پھر یہاں پاکستان کے بچے جب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور ملک ہے جو کہ ان کے ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میرے خیال سے 1.5 ارب آبادی ہوگی مل ملا کے دونوں ملکوں کی, یہاں پہ جو بچے اس وقت بڑے ہو رہے ہیں ان کو کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آنے والے سالوں میں؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بچے کی جو سائیکالوجی ہے وہ تو بچپن میں ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے وہ جو رول ماڈلز ہیں جو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. اب اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیجیے. ایسے ہی ایکسپیریمنٹ کے طور پہ میں نے کچھ 5-7 بچوں سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں. اب اس میں سے 3 بچوں نے یہ کہا کہ ہم بڑے ہو کے آرمی میں جانا چاہتے ہیں, یا ہم پولیس بننا چاہتے ہیں, یا ہم پائلٹ بننا چاہتے ہیں. اچھا, اب یہ بڑی اچھی ایک سوچ ہے کہ بچے کے اندر ہے. اب جب ان سے نیکسٹ کوسچن یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں بننا چاہتے ہیں, تو اب ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ ہم فلاں ملک کے اوپر بم پھینکنا چاہتے ہیں, ہم فلاں ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. سو دیکھیں, ہم یہ جب سوچ, یہ رزلٹ ہے ہمارے پاس اس وقت, اس سارے کے سارے سرکمسٹانسز کا یہ نتیجہ ہے آپ کے پاس, کہ آپ کا بچہ اگر کوئی پروفیشن چوز کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں نے اس اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. اس کا پرسپیکٹو چینج ہو چکا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں, اس کے ذہن میں ایک ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہے. اور یہ چیزیں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ آگے کی طرف نکلتے ہیں, یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں, تو ان کی سوشل انکلوژن نہیں ہو پاتی. یہ سوشلی بھی ایکسکلوڈیڈ ہیں, ان کے پرسپیکٹیوز ایکسکلوڈیڈ رہ جاتے ہیں, ان کے تھاٹس, ان کا ملنا جلنا, ان کا کام کرنا. دیکھیں, جیسے میں نے کہا گلوبلائزیشن ہے, تو گلوبلائزیشن میں آپ کیسے جو ہے وہ ایکسٹریمز پہ رہ کے اور 2 اینڈس کے اوپر رہ کے آپ کام کر سکتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو بی لک فار اے سرٹن مڈل وے, کہ جہاں آپ کو اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ ان سارے جو چیلنجز ہیں, خاص طور پہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کو اس وقت یہ چیلنج ہے کہ اگر ان کی جو تھاٹ پرسپیکٹیو ہے اس میں اگر آپ کوئی ایک چیز فکس کر دیتے ہیں, آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم کسی پرسن کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی ملک کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے بڑا نقصان ہے آپ کا, کیونکہ آپ بچے کا پرسپیکٹیو ڈیولپ کر رہے ہیں, بچے میں ایکسٹریمزم ڈیولپ کر رہے ہیں آپ. اور خاص طور پہ وہ بچے جو جن کی فیملیز اس کے ساتھ انگیج تھیں, یعنی ان کی فیملی میں کوئی ایسی حادثہ ہو گیا, ان کا فیملی ممبر انوالو تھا, تو وہ بچہ تو ہمیشہ سے اس کے اندر ایک ایگریشن والی صورتحال رہتی ہے, اور وہ کبھی بھی سوسائٹی کے لیے ایک پیسفل ممبر کبھی بھی نہیں بنے گا. اپنی لائف میں تو وہ ہوگا ہی ڈسٹرب, لیکن سوسائٹی کو بھی وہ ہمیشہ ڈسٹرب کرے گا. سو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جو اس ٹائم ایجوکیٹرس کو بھی جن کا دیکھنے کو مل رہا ہے, جو تھراپسٹ ہیں ہمارے پاس بھی وہ چیلنجز آ رہے ہیں. اچھا, بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی سوچ ہے, لیکن ابتدا میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظر آتے ہیں. یعنی اسکول میں کانفلکٹس ہونا, بہن بھائیوں میں آپس میں کانفلکٹس ہونا, دوسرے بچوں کو برداشت نہ کرنا, عدم برداشت کے رویے ڈیولپ ہونا, یہ ابتدا سے گھر میں شروع ہوتے ہیں, پھر ہمیں کمیونٹی میں نظر آتے ہیں, اور پھر کمیونٹی سے ہمیں سوسائٹیز میں نظر آتے ہیں, اور سوسائٹیز میں ہمیں گلوبل وہ ساری تھاٹ پروسیس سے نظر آتے ہیں. بالکل. سو آپ اگر اپنے بڑوں کو دیکھیں, مجھے یاد ہے کہ ہمارے دادا نانا اور یہ سب لوگ جب بات کرتے تھے تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ انڈو پاک کا کلچر کیسا تھا, اور یہ سب لوگ کیسے مل جل کے رہتے تھے, اور ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کرتے تھے, ڈفرینٹ لوگ تھے. لیکن اب کیا ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ کیا ہم اپنی جنریشن, جو نیکسٹ جنریشن ہے, اس کے اندر ہم کیا یہ بیج بو رہے ہیں, محبت کا, امن کا بیج بو رہے ہیں, یا ہم ان کے لیے یہی سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آپ کا فلاں دشمن ہے, اور فلاں نے ہمارے اوپر یہ کر دیا, اور ہم نے فلاں کے اوپر یہ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, وہ تو یقیناً ہم لوگ جس دور میں رہ رہے ہیں تو سب سے پہلے چونکہ ہم لوگ خود بھی شاید اس کا نشانہ بن رہے ہیں, جو ارد گرد چیزیں ہو رہی ہیں, اور تو بہت مشکل ہے کہ ہم بچوں کو سے بچا کے رکھیں. آپ نے بچوں کے حوالے سے جو گفتگو کی اور کریکولم کی بھی بات کی, جو گورنمنٹ کے کرنے والے کام ہیں وہ بھی بتائے, اور جس طرح سے انٹرنیشنل جو لیڈرز اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے کام, یقینی طور پہ یہ امپورٹنٹ ہے. اگر خدا نہ خواستہ
बतौर पेरेंट्स किसी को ये लगता है कि उनके बच्चे में इस तरह की जो हैबिट्स हैं वो डेवलप हो रही है, या इस तरह की कोई चीज़ उसके जहन में आ रही है जिसका वो इजहार भी करता है, जिनकी कुछ मिसालें आपने दी भी कि किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात करना, किसी पर्सन के ख़िलाफ़ बात करना, और शिद्दत पसंदाना जो रवैये हैं वो अगर डिटेक्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले वालिदैन को करना क्या चाहिए बतौर वालिदैन? किस तरह से वो बच्चे को उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसको कोई उसके जहन में वो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो इंजेक्ट कर सकते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरे ख़्याल में वालिदैन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने घर में एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत अजीब लगता है हमारे घरों में हर वक़्त जो है ना हम एक ही खबर बार-बार सुनते जा रहे हैं और अगर कोई वॉर की न्यूज़ आ रही है तो आपके मोबाइल पे भी वही चल रही है। आपके घर में मेहमान आया है कोई, आप उस मेहमान के साथ भी उसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे भी वही चल रही है, आपका यानी जो लाउंज है उसमें जब जहाँ सब बैठते हैं वहाँ छोटे बच्चे भी हैं और आप इससे बेखबर होते हैं, आप समझते हैं कि छोटा बच्चा है ये तो नहीं सुन रहा, लेकिन उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो सारा मीडिया का एक कॉन्सेप्ट है कि आप उसको किस तरह से नॉर्मलाइज़ करें, वो आपको करने की ज़रूरत है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है बेसिकली। फिर आप ये भी कंटेंट देखें कि इस टाइम बहुत सारी गेम्स और ऐप्स ऐसी हैं जिसमें कि वो हम वॉर तो नहीं कह सकते लेकिन वॉर रिलेटेड कंटेंट होता है। यानी फायरिंग है, आप किल कर रहे हैं लोगों को, बहुत सारे बच्चों की गेम्स ऐसी हैं। सो वालिदैन को उस पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो किस तरह का कंटेंट जो उनके बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं या गेम्स की सूरत में ख़ास तौर पे उसको देख रहे हैं। सो पहली चीज़ तो ये है कि उसको कंट्रोल करें, उसके कुछ देखिए ना जैसे सेंसरशिप होती है तो आप ये देखें कि सिर्फ एक जो सेक्सुअल कंटेंट है वो ही सेंसर नहीं करना होता आपने, जो कि इस तरह का वायलेंस का कंटेंट होता है वो भी सेंसरशिप चाहिए उसके लिए भी बच्चों को। सो आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है बच्चों के लिए, अपने घर के माहौल को थोड़ा-सा पीसफुल बनाना है। दूसरी चीज़ जो है वो ऑफ कोर्स ये है कि अगर आपको अपने बच्चे के अंदर कोई ऐसी सिम्पटम्स नज़र आना शुरू होते हैं तो आप बजाए इसके कि ये समझें कि ये बच्चा अभी छोटा है या हम इसको डाँट डपट के या थोड़ा-सा समझा के वो कर लेंगे। देखिए इनिशियल स्टेज तो यही है कि माँ-बाप उसको प्यार से समझाएँ या डील करें। और अगर नहीं है तो यू मस्ट नीड टू कंसल्ट विद अ थेरेपिस्ट और काउंसलर। आपको ज़रूरत है कि आप फौरी तौर पे राब्ता करें क्योंकि अक्सर होता यही है कि जो जितनी भी चीज़ इब्तिदा में आप उसको ट्रीट कर लेते हैं, वो उतनी जल्दी मैनेज हो जाती है। लेकिन जब आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें फिर इन द लॉन्ग रन उनकी एडल्टहुड में भी उनके साथ-साथ चलती हैं, उनकी लेटर लाइफ में भी उनके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफाफ मंजूर हमारे साथ थी और बता रही थी कि मौजूदा हालात जिसमें अक्सर लगता है कि ख़बर सिर्फ बिल्कुल। यही रह गई है कि कहीं पर दूर या फिर अपने घर पे जंग हो रही है। इस हवाले से बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए इन हालात के लिए, किस तरह से उनको हेल्प किया जा सकता है अगर वो इससे गुज़र रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। आप हमें आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। और